ناظرین، قوم عاد کون تھے؟ دنیا کے سب سے طاقتور ترین قوم کو اللہ رب العزت نے کیسے تباہ کیا؟ اور قرآن مجید فرقان حمید میں قوم عاد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ قوم عاد اس وقت کہاں موجود ہے؟ جدید تحقیق نے کس مقام سے قوم عاد کے مجسمے دریافت کیے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو کھجور کے درختوں کے برابر قد اور مضبوط ترین جسامت والی قوم عاد کی عبرتناک داستان بیان کریں گے۔ ناظرین، بحر عرب اور بحر حمر کے درمیان عرب کے جنوب شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، حضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرۂ الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے صحرۂ عظیم الدنیا اور عرب الحالی بھی کہا جاتا ہے۔ الاحقاف کہف کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع عریض قلعے کے ہیں۔ اس بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشتناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقام بددور سے لے کر مہم جوش سیاحوں تک کوئی بھی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فیٹ اونچی پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتے ہیں اور ریت کے سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگی برتر کی نشانیوں میں سے ہیں اور اہل دنیا کے لیے عبرت بھی۔ الاحقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کی وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قداور اور زوراور انسان تھے۔ اتنی طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان جیسے کوئی قوم اور ملک میں پیدا نہیں کی گئی۔ حضرموت اور نجران کے درمیانی علاقے الاحقاف میں قوم عاد کے جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے 13 قبائل آباد تھے۔ قوم عاد کے الاحقاف میں رہنے سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر دور منشور میں تحریر کرتے ہیں، یہ قوم عاد نہایت زوراور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے دو بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر میں تیسری بت کا نام سمد بھی بیان کیا ہے۔ ناظرین، عاد ایک قدیم عربی قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید، سورۃ ہود اور سورۃ فجر میں آتا ہے۔ اس قوم پر ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس قوم کے تذکروں کو کہانی سمجھایا جاتا تھا، مگر اسی صدی میں اس کے مرکزی شہر ارم، عربی میں ارم العذاب العماد اور انگریزی میں ابر وابر اور ارم کے آثار برآمد ہوئی، جو عرب الحالی کے اس حصے میں ہیں جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ عاد اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کے چھوٹے پشت سے تھے۔ عاد بن ہود بن ارم بن سام بن نوح، اور اسی نام پر اس قوم کو پکارا جاتا تھا، یعنی اس قوم کا نام ان کے جدی امجد کے نام پر تھا۔ قوم عاد کو مشہور روایات کے مطابق ایک عظیم آندھی سے تباہ کیا گیا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ قوم دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ رب العزت کے رحمت سے دور اور محروم ہے۔ ناظرین، جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود تھی۔ ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واضح و نصیحت کرتے رہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، مگر وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور حلجان نام کے قبائل نہایت طاقتور تھے، انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان نامی قبیلہ نے سخت مذمت کی اور ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔
اس کے برعکس دوسری قبیلی حلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کے باتوں پر غور کیا اور ان میں اکثر جلد ہی اب کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت سے انکار کیا، تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دعائیں دراز کی، جسے قرآن کریم میں یوں بیان کیا۔ نبی نے دعا کی، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشمے اور ابشاروں کو خشک کر دو۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کہ ان کے سر سبز و شاداب کے تو کلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو بھی ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج نافید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئے۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے۔ آپ بہت افسردہ اور پریشان رہنے لگے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ کر لو اور استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر رو گردانی نہ کرو۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں توبہ اور استغفار کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ابن ماجہ اور ابو داود میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی بھی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈٹانے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد اور اپنے ان معبود کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن کریم نے ایسے یوں بیان کیا ہے کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں اسف زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ ناظرین، عذاب الہی کی ابتدائی مراحل میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی۔ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب بھی کوئی مشکل آ گرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوازاری کرتے، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، مگر اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندھے کے خدا کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر عام افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم امالیق کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ کے والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کے شان و شوکت سے بڑا مرغوب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارت کی اور اسے بڑی عزت و احترام سے اپنے ہاتھ ٹھہرایا۔ تبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم صاحب ایمان اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ حلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کے محافل کا اہتمام کیا، اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کے محافل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کی صورت میں چند اشعار کی صورت میں ان کی آنے کا مقصد یاد کروایا، جس پر وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے
کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں ان پر ایمان لے آؤ، مگر وہ نہ مانے۔ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کے لیے دعائیں مانگنے شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ رب العزت نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے عیب آئی، اپنی اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچ و بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا۔ وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ پوری قوم نے خوشیاں منانے شروع کر دی، مگر حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہونا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابرو عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر ہوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، مگر آپ کے چہرے پر برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل جو ہم پر بارش برسائے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے، ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، ہر ایک کے پاس پہنچ گئی۔ غاروں کے اندر، پہاڑوں، گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو پناہ کر ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد کو ہلاک کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھلی تھی، پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں، مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور انہوں نے حتیرہ نام کی ایک بستی میں پناہ لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہیں، اور باقی پوری قوم کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دی۔ ناظرین، علامہ طبری کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ آپ کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا کی گئی۔ 50 برس تک قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 سال تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واضح و درس فرماتے رہے۔ تاریخ کتب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار حضر موت کی ایک مقام پر ہے، جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اگرچہ یہ خبر تاریخی طور پر ثابت نہیں۔ میرے محترم عزیز دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرو اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرو۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ دے حوالے۔